سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحے انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے. اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا رحم سب یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ بالخصوص ایمان والا ہو. ہے تو سبھی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، لیکن بالخصوص جو ایمان والا ہے، جو اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور نبی قسم کی امت سے بھی ہو، تو اس پر بالخصوص اللہ رحمت گزارتے ہیں ان پر کہ وہ ہدایت پر آئے، اصلاح کر لے. جہاں ہمیشہ اس نے پلٹ کر جانا ہے، زندگی اس کی صحیح ہو. کس طرح یہ جہنم سارا، یعنی جو ختم نہ ہونے والی زندگی کو گزارے گا. اور جہنم کو معمولی چیز نہیں. عام دنیا کی قیدیں جو ہوتی ہیں اس میں انسان کو گزارنا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جہنم تو جو ہے یہ ایسی قید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہی کوشش وہ کسی طریقے سے بندے جو ہیں یہ ہدایت پر آئیں اور صحیح منزلوں کو اختیار کر لیں. اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی قید نہیں رکھی انسان پر، بلکہ کھلی چھٹی دی ہے اس کو، جس کو چاہے جیسا چاہے. تھوڑی سی اس کی جو ہے کوشش چاہیے. آدمی اتنے بھی اس کے دل میں یہ خیال کر لینا کیا سیدھا راستہ کون سا ہے، بس اللہ کہتا ہے یہ صحیح ہونے والا ہے. آدمی اب یہ صحیح ہو جائے گا. یہ جو لائٹ جلی نا چھوٹی سا بلب، یار سیدھا راستہ کیا ہے، چل رہے ہیں یار لوگ بیٹھے یار یہ کیا کر رہے ہیں، بس سمجھو. وہ لوگ نیک کام کر رہے ہیں کوئی الحمدللہ، ان کو دیکھ کے یہ سوچنا جو ہے اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. کہتا ہے بھائی اس کا دروازہ کھول دو. مجھے یہاں ابھی ایک صاحب ملنے آئے تھے چند دن، بڑی اچھی وہ بات یاد آ گئی، موقع کی بات ہے. ابھی وہ گاہے بگائے ملتے ہیں، بلکہ شاید میری دوسری ملاقات ہوگی ان سے، تیسری ملاقات. بیعت ہوئے ان کو تقریباً 30 سال تو ہو گئے. تو ملنے آئے، مجھے تعجب تھا مجھے، لیکن ملنے بھی آئے. جو بات انہوں نے بتائی وہ بہت مجھے پسند آئی. وہ کہ میں بہت خراب آدمی تھا، بڑا گندا آدمی تھا. حضرت صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ خرابی ہیں، ہر برائی میرے موجود تھی میرے اندر. بہت ہی گندا تھا. نماز وغیرہ تو بہت بات کی بات ہے، گانے بجانے، شراب، یہ وہ، یعنی وہ مشہور تھا میوزک کے اندر میں، انسٹرومنٹ بجانے کے اندر. تو بڑے زور لگاتے تھے، سیدھا ہو جاتا، میں ادھر سے ادھر نکال دیتا تھا. جماعت والے بھی آتے تھے، تقریریں سنتے تھے، جمعہ میں بھی چلے جاتے تھے. مقصود سنا رہا ہمیں. تو کہنے لگا میں ایک صاحب کے ساتھ جاتا تھا کام پر، ان کو دعائیں نہیں اس نے، بیچارے کو
کہ جب بھی میں ان کے ساتھ کام پہ جاتا وہ آپ کے مرید تھے، وہ آپ کو کیسے لگا دیتے تھے. میں ان سے کہتا جی آپ کیا لگا دیتے ہیں، گانا لگائیں، کوئی اور اچھی بات لگائیں، تو آپ تو سنتے رہتے ہیں مولویوں کی باتیں، مسجد میں جا کے سن لیتے ہیں. کہتے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ کیسے لگاتے تھے. خیر میں برداشت کرتا تھا اس کیسٹ کو، آنکھوں بند کر لیتا تھا. نہیں پھر مجھ سے یہی کہتا تھا بھائی کچھ اور چیز لگاؤ. روز ہمارا جانا ہوتا تھا کام پر. کہتے ایک دفعہ آپ کی کیسٹ چل رہی تھی تو اس میں مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ سا پیدا ہوا. آپ کی ایک بات ایسی زبردست لگی مجھے، خوب بتانا کہ وہ بات اتنی زبردست لگی کہ میرا ایک دم دل کھل گیا کہ میں بتا نہیں سکتا حضرت صاحب کہ جیسے اندر میرے کتنے وولٹ کی نا روشنی جل گئی دل کی. وہ کیا بات کہتے آپ مثال دے رہے تھے کسی چیز سے، وہ مثال اتنی مجھے پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میں تو بس حضرت صاحب اسی وقت میں نے توبہ کی اور میری آنکھوں جاری ہو گیا آنکھوں سے. بس کام سے جیسے تیسے آ گیا، پکی توبہ میں نے کی، سب کچھ توڑ دیا میں نے، سارے راستے میں نے بند کر دیے، برائیں ختم کر دی، اللہ کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. میں آپ کے تو تلاش کیا، آپ کو آپ سے بیعت ہو گیا، آپ سے ذکر سی کیا. تو اس وقت بہت بیماری کی حالت میں تھے. آج 30 سال کے بعد آج میں مرنے کے قریب ہوں، ہر بیماری مجھے موجود ہے، لیکن اتنا مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم نے کیسا راستہ مجھے دکھا دیا. تو اللہ تو اتنا کریم ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سی بات دل پہ انسان کے لگ جاتی ہے. یہ وضو نے کہاوت نے کی یہ زمانہ صحبت ہے باول، یہ حقیقی بات ہے کہ کوئی لمحہ انسان کا یہ نہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اس سیکنڈ ایسا ہوتا ہے اس نے اس طرف توجہ کی، اللہ کہتا بس اب یہ اس نے توجہ کر، کیونکہ پہلے شرط یہ رکھی کہ محنت تو نے کرنی ہے، ہلنا تو نے ہے. اتنا بھی آدمی ہلا گیا یہ کیا کر رہے ہیں، بس اللہ کہتا اب اس کو پکڑ لو، اس کیوں بیٹھے ہیں، بس پکڑ لو. یہ ذکر کیا ہوتا ہے یار، بس الحمدللہ فوراً اس کو کہو اسی وقت الحمدللہ. تو ضروری نہیں ہے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے الحمدللہ بات سنتے ہیں. خیر میری تو تبلیغی کی نیت ہے الحمدللہ، اور تو کوئی ہے نہیں، شوق تو ہے نہیں مجھے بولنے کا. وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ بولتے رہیں، جس نے ہدایت پہ آنے سے آ جائے گا ہدایت پہ. آپ نے کام جاری رکھے، نہ جانے کون سا فکر اس کو چوب جائے اور وہ بندہ توبہ کر دے زندگی کی گزر جائے. تو اللہ تعالیٰ کے دروازے جو ہیں بھائی ہر کھلے ہیں. یہ رمضان جو ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے رمضان میں، کہ دلوں کو مسخر کر دیتا ہے، ہمارے وجود کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ اس وقت ہم ہر نیک چیز کو ابزارو کر سکتے ہیں. وہ اتنی خداوندی ہوتی ہے، نکلتی نہیں ہے وہ. کوئی نئی چیز کو کوئی پتہ نہیں اس کے اندر چلی جائے، کیونکہ افضال پوری اللہ تعالیٰ نے اس وقت نرم کیا ہوتی ہے ہر چیز انسان کے اندر سے. وہ ہدایت دینا چاہتا ہے انسان کو. تو یقین یہ مجالس جو ہے الحمدللہ بہت قیمتی ہوتی ہیں. کوئی پتہ نہیں کب کس کا رنگ اتر جائے، کسی گناہ میں چلتے چلتے توبہ کر لے، کسی کمزوری میں فوراً نیچے آ جائے. تو اب یہ پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہنے والا کچھ اور مثال سے صحیح کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کو پتہ نہیں کیا صحیح کر دے، اس کے لیے کیا دوا بن جائے، کیا دوا بن جائے. تو یہ رمضان شریف کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر، بڑا کرم ہے الحمدللہ کہ ہدایت مل جائے انسان کو، تو پھر ہر کام انسان کا سفرناک ہو جاتا ہے. ہدایت ہے کیا؟ ہدایت یہ ہے کہ آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی آپ بتا دیں بھائی یہ راستہ ہے، اس پہ تو غلط راستہ ہے، بس یہ ہدایت ہے. اس کا نام ہدایت ہے کہ ایک آدمی
کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے اور دوسرا کہتے بھائی آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آگے تو ٹریفک بند ہوئی ہے، آگے تو روڈ ورک ہوا ہے. اس نے اتنا بتا دیا، اس کی زندگی بن گئی. اس نے اچھا روڈ ہو گیا، اس نے موڑا اور وہ اپنے راستے پہ چل پڑا، سفر پہ پہنچ گیا. اس کو ہدایت کہتے ہیں. انسان کو کسی ایک راستے کا صحیح راستہ متعین کر دے، اس کو کہتے یہ راستہ تیرے لیے صحیح ہے. اچھا یہ راستہ صحیح ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے پھر ٹھیک، بس وہ ہدایت پہ آ گیا تھا. باقی اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو گائیڈ کرتا ہے، الحمد للہ پہنچاتا ہے راستے پہ. اسی کا نام ہدایت ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. سارے سال مانگتے ہیں، پورا سال مانگتے ہیں، تو کہتا ہے ٹھیک ہے تم چاہتے ہو تو لو، پھر رمضان لے لو، یہ آ گیا مہینہ، اس پہ تمہیں ہدایت مل جائے گی. دل نرم کر دیے، تمہارے دماغ کو اپنی طرف لے آیا ہوں، تمہارے شیاطین کو میں نے قید کر دیا ہے، ہر چیز تمہیں کر کے میں نے تیار کر دی تمہارے لیے، کچھ چیز نہیں چھوڑی ہے. اور بھی زیادہ یہ کہ تمہارا شوق بڑھانے کے لیے تمہاری نیکیوں کے ثواب بڑھا دیے میں نے. پڑھو گے نفل، لوگے فرض. سبحان اللہ. کتنی بڑی لگا، کیا کروں اس سے تمہارے لیے. اور پھر بھی تم جہنم میں چلے جاؤ، پھر بھی تیری عقل میں نہ آئے بات کہ یہ راستہ غلط ہے. بھائی راستے دو ہی ہیں ہمیشہ، ایک سچا راستہ ہوتا ہے، ایک غلط راستہ ہوتا ہے. یہ دو راستے ہیں سب. اللہ کہتے ہیں راستے تیسرا آئے کوئی نہیں. ایک ہی راستہ تو بالکل اللہ نے کلیئر کیا ہے قرآن کے واضح طور. تتبعوا شیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کے قدموں پہ چلنا، شیطان کے پیچھے چلنا. ایک تو یہ راستہ ہے، یعنی غلط راستے پہ چل، پیروی کر رہے تو کس کی پیروی کر رہے؟ شیطان کی. اور دوسرا راستہ بتایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرے رسول کا راستہ ہے، اس راستے پہ چل. اب بتا تیری مرضی ہے، رسول کے راستے پہ چلے گا یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے؟ کون عقل مند آدمی کہے گا جی میں نے شیطان کے راستے پہ چلنا؟ یہ صرف دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے رسول کا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک راستہ ہے شیطان کا. اب دونوں سے کس کے پیچھے چلنا ہے تجھے، تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نمازیں چھوڑو، گناہ کرو، داڑھی کاٹو، میوزک سنو، جب دلائے نماز پڑھ لو، جب دلائے نہیں پڑھو. نہ کوئی حلیہ صحیح، نہ شکل صحیح، نہ چلنا صحیح، نہ بیٹھنا صحیح، نہ زندگی کا کوئی معیار صحیح، نہ کوئی آخرت کا پتہ، نہ کچھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شخص جو ہے تتبعوا خطوات الشیاطین ولا خطوات، خبردار اس پہ نہ چلنا. یہ بھی کہتے ہیں جو اس قسم کے اندر ملوث ہو جاتا ہے آدمی، کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شیطانی راستہ. ہر کام اس کا جو ہے الٹے چل رہا ہے. کس سے الٹا چل رہا ہے؟ جو مین راستہ ہے. ہم نے اس سے کمپیئر کرنا ہے نا. مین راستہ کون ہے؟ لقد کان فی رسول اللہ سنا کہ یہ جو میں کام کروں کہ اللہ کے نبی نے کیا، یا میں داڑھی کاٹ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کاٹی، کیا نماز چھوڑ رہا ہوں اللہ کے نبی نے چھوڑی، کیا میں غیروں کی نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فلاں نہیں فرمایا، کیا میں سود کھا رہا ہوں اللہ کے نبی نے فلاں نہیں فرمایا. ایسے ہے نا. تو اس میں ایک تیسرا راستہ ہم نے نکال دیا، کچھ یہ کر لو کچھ وہ کر لو. ماشاء اللہ، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، داڑھی بھی کاٹ لیتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، میوزک بھی دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور تصویر کھڑا لیتے ہیں. یہ تیسرا راستہ نکال دیا. اللہ نے پھر اس پہ بھی کہا فی سلمی کافہ، کہ یہ نہ کرنا میں نے فی سلمی کا، میں نے مکمل تمہیں جو ہے وہ راستہ لینا ہے، تمہیں اس پہ چلنا ہے، مکمل والے پہ چلنا ہے. یہ تیسرے بٹے والا نہیں چلے گا، اس میں بھی تم نقصان میں ہوگا، اس میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا میں. یہ نہ کہنا میں نے نماز پڑھ لی، یہ نہ کہنا میں نے روزے رکھ لیے، نا مجھے قبول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فی سلمی کافہ، جو مکمل جس پہ تو چلے گا اس کو میں لوں گا اس راستے. 5 وقت نماز کا حکم ہے، 5 وقت تُو نے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. نبی ہم کی سنت پہ اتباع کا حکم ہے، تو نے پوری کرنی ہے. سبحان اللہ.
حرام سے میں نے منع کیا، حرام سے مانا کرو، ذالک حدود اللہ، یہ میری حدیں ہیں، جس نے میری حدودوں کو توڑا وہ قیدی ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی دوست؟ میں نے بتایا نا، آنکھ کھول کے بیٹھے ہیں، یہ مجلس رمضان کی مجالس ہیں، بڑی بابرکت مجالس ہیں، پتہ نہیں کتنے درجے آپ کے بلند ہو جائیں، الحمدللہ جنت میں پہنچ جائیں اعلیٰ درجے۔ یہی تھے اور کون سے، یہ تو تھے جو جنت کے باغ جس کو میں کہتا تھا کہ ایسے یہ انتظام ہے تمہارے کر دیا، ایک آدمی تیار کر دیا، آدمی بٹھا دیا، ذکر کی مجلسیں لگا دیں، اعلان کرا دیے، مسجد تمہارا سپرد کر دی، پوری مسجد تمہیں دے دی، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، ہم پھر بھی نہیں آتے، پھر بھی نہیں جاتے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو سب بیٹھ گئے ہیں الحمدللہ، جنتی لوگ ہیں، یہاں یہ نہیں یہ گناہگار ہے وہ نہیں، یہ تو باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ہم صحیح ہو جائیں، میں کہا کوئی بات اتر جائے آپ کے سینے میں تو کام بن جائے، عقل آ جائے کہ وہ یہ میں غلط کام کروں، یہ تو بڑا غلط کام ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، استغفر اللہ، یہ تو نبی نے کیے ہی نہیں، کہ صحابہ نے کیے ہی نہیں، یہ کام میں کر رہا ہوں، بیچ کا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کہتا ہے فیصل مکافہ، تو نے مکمل اسلام پہ آنا ہے تو تو یہ بندر بنا ہوا ہے، تو کڑے گم تے لگے سوچ دیکھیں، یہ دل پہ شعوری کر رہا ہے کہ نماز پڑھ کے یہ کام کر رہا ہوں، کہتا مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر سکتا، تو خود اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک راستہ پکڑ، فیصل میں کافہ کسے کہتا ہوں، زندگی جو 4 دن گزار دے اس پر، زندگی 4 دن گزار دے اس پہ، آدھا جنت دائمی تیرے پاس ہے، ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے، بیوقوف سب کچھ سمجھا رہا ہوں، بس سبحان اللہ، اب سمجھ آ رہی ہے بات ہے نا سب کچھ، لیکن رکتا کون ہے؟ اثر چکر یہ سمجھتے ہیں ہم، پھر بھی رک جاتے ہیں، کل سے پڑھیں گے نماز، وہ کل آتی ہی نہیں، کل سے صحیح ہوں وہ کل سے آتے ہی نہیں، یہ کون ہے؟ دیکھیں اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، طبیب جس کو کہتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، کیا گل ہے کیوں ہے، یہ پیٹ میں درد، بس پیٹ پین کلر، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پیٹ میں درد پین کلر، جس سر میں درد ہوتا ہے پین کلر، ٹک پین کلر، دانت میں درد ہو رہا ہے پین کلر، حکیم کے پاس لے جائے، حکیم صحیح تھا، بہت بڑا حکیم تھا، میں گیا ہوں اس کے پاس، بہت بڑا حکیم تھا، اتنا بڑا حکیم تھا کہ صبح رات کے 2 بجے سے اس کی لائنیں لگتی تھیں وہاں پہ باری آنے کے لیے، اور شام کو جا کے کہیں رات کے عشاء کے بعد باری آتی تھی، اتنا بڑا حکیم تھا۔ تو وہ حکیم کیا کرتے ہیں، وہ نہیں کہتے پین کلر جی پین کلر، وہ کیا کرتے ہیں ادھر آئے نفس دکھا، سبحان اللہ، کیا وہ بیماری کی جڑ پکڑتے ہیں کہ سر میں درد کیوں ہے اس کے، سبحان اللہ، ہاتھ میں درد کیوں ہوا اس کے، ہم تو پیٹ میں بگ آ گیا، بگ آ گیا، بگ آیا کہاں سے ہے وہ بگ نکلتے ہی نہیں، پھر بیماری بڑھتی رہتی ہے، بگ نکلتے ہیں، کیوں؟ وہاں پین کھا لو، اے کھا لو، او کھا لو، کبھی دوائی نہ لو پیٹ کی بھی میں آپ کو منع نہیں کر رہا، کھائیں خوب دوائیں کھائیں، ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے میرے سے، جتنی مرضی سے کھائیں آپ، لیکن حکیم کیا کرتا ہے، کیوں بھائی کیوں ہے یہ، کیوں پہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے جڑ پر، وہ جڑ کو صحیح کرتا ہے، الحمدللہ پتہ نہیں چلتا اس چیز کا کدھر چلا گیا۔ اور پین کلر جو ہوتی ہے، آپ نے پین کھائے، تھوڑی دیر آپ کو آرام کیا، اس کا پھر درد آ گیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں پین کلر کھاؤ گے نال ایک اور دوا کھا لو تو پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا، پھر اس سے پیٹ تو خراب ہوتا ہے۔ تو کھلانے گیا تھا دانت کا درد، اس کے بیچارے کو موشن لگے، پیٹ بھی خراب ہو گیا، کس سے گیا؟ تو چل بھائی تو گیا نا، کھانا بھی سمجھ آئے گی؟ تو یہ جو دوا ہے نا، کیا بات ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایمان بھی ہے، ذکر بھی کرتا، پھر وہی کام کرتا ہے، پھر سنیا پتہ ہی سن کے بھی آیا بات کی بھی بہت بڑی چیز، جس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں ساری باتیں ہے نا، جا کے پھر چپکے سے ٹیلی فون سن لے گا، گانا سن لے گا، پھر چھوٹی سی آنکھ سے کسی لڑکی کو دیکھ لے گا، آنکھ سن کے گیا کہ تو بہت سا گنا، یہ کیا وجہ ہے؟
ہم حالت میں جائیں گے تو آپ کو بات سنا دیں گے، دیکھو بھائی یہ کام نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہوتا ہے نا. لیکن کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے وہ جڑ پکڑ رہا ہے. وہ کیا وہ کرتا ہے؟ جڑ واز نہیں کرتا. وہ جاؤ گے، بچھو آئیں گے، کٹ وہیں آئیں گے، ہنسدے آئیں گے، اور تم یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، کہتے ہوئے گا جو چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ والا کہتے ادھر آ، نفس دکھا. وہ پکڑتا ہے جڑ. جڑ پکڑ کرتا ہے، اس میں ایمان اس کے پاس ہے، قرآن اس کے پاس ہے، بندہ چنگا لگتا ہے یار، سمجھدار لگتا ہے، ہوشیار ہے، پیارا بندہ ہے. اللہ ماشاء اللہ بہت نائس پیارا سب بندہ ہے، جوان آدمی ہے. اس کو ہوا کیا شیطان بن گئے؟ وہ جڑ پکڑتا ہے. تو ہم جڑ پکڑتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتی، مجھ سستی. یہ سستی کون سے آ گئی؟ صبح کی پڑھ لی، بھی شام کا غائب، شام کی پڑھی، ادھر کی غائب، ادھر کی پڑھی، ادھر کی غائب. اب پتہ چلا جڑ کیا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے جڑی پکڑی ہے، رمضان جو دی جڑ ہے، یہ جڑ پکڑی گئی ہے. سننے میری بات؟ ہاں یہ اللہ نے جڑ پکڑی ہے ہماری. یہ سارا یہ بدماشی کرتے ہیں نا، تو اللہ نے جڑ پکڑی ہے. کہ قرآن ہمارے پاس ہے، تقریریں ہمارے پاس ہیں، شیخ الحدیث ہمارے پاس ہیں، انہیں صحیح نہیں ہو رہے یہ لوگ، عقل ہی نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا میں جڑ ہی پکڑتا ہوں ان کی. پھر جڑ صحیح ہوگی تو کم صحیح ہوگی. کیا جڑ ہے؟ آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا جی. یہ کون ہے؟ شیطان. شیطان تو کہہ دوں اب بھی ہو رہا ہے وہی کام. اللہ شیطان کو کہتے کیا نہیں کیا، تو پھر کون کر رہا ہے یہ کام؟ اب بھی ہو رہا ہے یہ کام. بہت ہزاروں لوگوں نے روزے نہیں رکھا ہوں، ہزاروں عورتیں اس وقت ٹیلی ویژن بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، گانے سن رہے ہوں، ہزاروں کی غیبتیں جھوٹے کر رہے ہوں، اس وقت مستیاں کر رہے ہوں رمضان میں. ہر چیز کو برباد کرنے والی جو سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے اندر، اس کو آدمی کیچ کر لے نا، الحمدللہ پورا دین صحیح ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کی ہے رمضان کے اندر، یہی کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات، یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا. کہنے بھائی یہ میں نے روزے فرض کیے نا، جڑ پکڑی ہے تمہاری بیماری کی. یہ تم روزے کی تم گندے کام کیوں کرتے ہو، داڑھی کیوں کاٹتے ہو، لڑکیوں کیوں دیکھتے ہو، گانے بجانے کیوں سنتے ہو، تم سود کیوں کھاتے ہو، حرام کیوں کھاتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو. اس کی سب وجہ ایک ہی ہے سب کی، جنہوں نے جڑ پکڑی ہے. اس جڑ کو پکڑ لو، بالکل صحیح ہو جاؤ. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہے مومنو میرے پیارے ایمان والو، میں اس پہ ایمان کرنے. بڑا پیارا ہے لفظ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے میرے پیارے ماننے والو. یہ پیار کا لفظ ہے، بہت مستی والا لفظ ہے، ناراضی والا نہیں ہے. کتنے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں میرے پیارے، میرے محبوب؟ تو ہوا کیا تجھے؟ بہت پیار کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ، بہت پیار کرتا ہے. اس نے مجھے مان لیا. کہتا کدھر جا رہے تھے؟ اے میرے پیارے رامن کتب علیکم الصیام، چل میں تجھے صحیح کرتا ہوں. اب میں تجھے صحیح کرتا ہوں. اب میں تجھے ایک چیز سے صحیح کروں گا. بولے سبحان اللہ. کیا؟ روزہ رکھ لے. کیا کر؟ اب سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیوں رکھا روزہ؟ اللہ ہمیں صحیح کرنا چاہتا ہے، اور وقتی نہیں، پیناڈول نہیں دے رہا، دائمی صحیح کرنا چاہتا ہے. جڑ کاٹ رہے. امید ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آسان بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میرے پیارے میں تجھے چلے ایک چیز سے صحیح کرتا ہوں، تو اس سے صحیح ہوگا. وہ جڑ تیری کٹے گی. پھر کیا کر؟ اس روزہ رکھ لے. روزہ رکھا. پھر آگے کہا کما کتب علیکم، کما کتب علی الذین من قبلکم،
کہتے یہ صرف تیرے لیے نہیں کر رہا، تو ہی نہیں کھڑا ہوا، یہ جب سے دنیا بنی اور جب سے انسان کو بھیجا ہر ایک کے لیے میں نے یہ روزہ فرض کیا تھا اللہ نے، کیونکہ ہر ایک کو میں چاہتا تھا صحیح کرنا، یا حضرت آدم کی امت ہو، ابراہیم کی امت ہو، موسیٰ کی امت ہو، عیسیٰ کی امت ہو، یونس کی امت ہو، اسی ہر نبی کی جو بھی امت انسان کو پیدا کیا میں چاہتا اس کو صحیح کرنا تھا، اسی لیے ان کو صحیح کرنے کے لیے میں ڈوز یہی دیا، جڑ کو پکڑتا تھا ان کی، صرف تمہیں نہیں روزہ رکھوا رہا ہے، کیا ہے الذین، تم سے پہلے جو آتے ہیں سب کو میں نے یہ روزہ رکھایا تھا۔ کیوں روزہ کیوں رکھایا؟ کہ اس لیے کہ ان کو میں صحیح کرنا چاہتا تھا، جڑ پکڑ رہا ہوں میں، جڑ پکڑی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے جی جڑ، کیا ہے روزے سے کیسے صحیح کریں ہمیں؟ لعلکم تتقون، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بھئی میں چاہتا یہ ہوں کہ تو آئے تو رضائے حق کے ساتھ آئے میرے پاس، اس تیری منزل ہے، ذرا اتنے مر دے، یا جب مر رہا ہو تو میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو، اس پوزیشن میں تجھے لینا چاہتا ہوں، تو پچھتا نہ رہا ہو، میری رحمتیں تجھے گلے مل رہی ہوں، سبحان اللہ۔ اور تیرا فرد عشق اس اشتیاق پہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، دیدار کے اشتیاق میں مرا جا رہا ہوں مرنے کے لیے، اس کے نہ مرنے کا غم ہو، نہ فکر ہو، کسی کا پیچھے چھوڑنا غم ہی نہ ہو، وہ کہا شکر جان چھٹ رہی ہے میری، قسم قصہ کرتا ہوں، جنت میں تو جاؤں نا اپنے محل میں، جس کے لیے میں نے اتنی دیر انتظار کیا، سبحان اللہ، خدا دیتا مر دیا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ متقی بننا چاہیے، تقوی، لعلکم تتقون۔ تو میں تمہیں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں رمضان میں، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، علاج کریں۔ سچ ٹھیک ہے، سمجھ گیا اللہ تعالیٰ متقی بنیں گے اس طرح۔ متقی کیا ہوتا ہے کیا متقی؟ متقی وہ ہوتا ہے انسان کہ جو ہر کام اللہ کے احکام کے مطابق کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، محتاط زندگی گزارتا ہے، اس پہ میرا رب تو ناراض نہیں، اس پہ ناراض نہیں ہوگا، ہر کام وہ گائیڈس کس سے لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متقی۔ متقیوں کو سینگ نہیں نکلے ہوتے، جو تقوی کو سینگ نہیں، یا کوئی مونچھیں نہیں بڑھ جاتی، یا کوئی اور کوئی نہیں چیز آ جاتی، نہیں، کیا آ جاتا ہے اس میں احتیاط حیات زندگی گزارنے کی احتیاط آ جاتی ہے۔ دل کا حدود اللہ کی حدود کے اندر رہتا ہے، بس۔ ہاں، میری زندگی اپنی ہے ہی نہیں، زندگی کس کی ہے؟ اللہ کا۔ میں نے اپنے حد میں رہنا ہے، حد سے آگے نہیں نکل سکتا، آگے نہیں جاؤں، اس حد کے اندر میں نے رہنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو اللہ کہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں اس رمضان کے، اس لیے میں نے تمہیں روزہ دیا ہے۔ اچھا جی، یہ روزہ علاج ہے؟ یہ علاج ہے، عبادت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علاج ہے۔ اب سارا سال ہم نے کیا کیا؟ گناہ ہی کیے نا سارا سال، جو ہم جھک مارتے ہیں سارے لوگ، میں بھی آپ بھی سب یہی کام کرتے ہیں، کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، طرح کدی زندگی نہیں ہے۔ تو روزہ رکھایا اس نے، روزہ رکھے، ایک مثال دی، ایامی معدودات، یعنی چھوٹے تھوڑے دنوں کی پریکٹس کرا رہا ہوں میں تمہیں، یہ پریکٹس کرا رہا ہوں صرف تھوڑے دنوں کے لیے، ہمیشہ نہیں میں تمہارا یہ کام کروں گا، روزہ فرض نہیں، ہر وقت نہیں کروں گا تمہارے پر، یہ پریکٹس کرا رہا ہوں متقی بننے کی، تاکہ تم ساری زندگی متقی بن کے گزارو۔ یہ 30-40 سال جو ہیں ایسے ہوا میں گزر جائیں گے، پھر اگلی زندگی آ جائے گی، وہ کیا ہو؟ متقی والے تمہاری زندگی تقویٰ۔ وہ کیا کہ اگر جو اب یہ میں نے تمہیں رمضان دیا ہے متقی بنانے کے لیے، تو متقی بنانے کے لیے جو میں کام کروں وہ کام تم اب ساری زندگی کرنا، تو تم متقی بن جاؤ گے۔
یہ پریکٹس تمہیں کرا رہا ہوں اس چیز کی. کیا چیز ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رمضان میں ہم کس طرح متقی بن رہے ہیں روزے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. روزے میں کرتے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پانی نہ پیو، ہم نہیں پیتے. اللہ کہ کھانا نہ کھاؤ، ہم نہیں کھانا کھاتے. اللہ کہ بیوی کے پاس نہیں جانا، ہم نہیں جاتے. حلال چیزیں. اللہ کہتا ہے چوزا نہیں کھانا، ہم نہیں کھاتے. اللہ کہتا ہے گندے کام نہیں کرنا، ہم رکتے ہیں. اللہ کہتا ہے نماز پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے 20 اور زیادہ پڑھو گے، جی ہم پڑھیں گے. بڑی بڑی مسجدیں. بولے سبحان اللہ. یہ کیا ہو گیا ہمیں ایک دم؟ اب حکیم کے علاج شروع ہے نا. یہ اس نے جڑ کاٹی ہے نا چیز. ابھی مغرب سے کچھ پہلے تو بندر تھے، گدھے تھے، الو تھے، لیکن اس کے بعد دیکھا تو مسجدیں بھر گئی ساری. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سارے نمازی بنے پڑے، بھاگتے آ رہے ہیں. صبح کا فکر کس چیز کا فکر؟ بھوکا رہنے کا. پہلے فکر تھا کھانا کھانے کا، کل کی پکانا ہے، آج کیا پکانا ہے، فلاں کیا پکانا ہے. میرا خیال کل آج بریانی بنا لیتے ہیں یار، آج دل کرے کباب بناتے ہیں، آج پلاؤ. اب کیا فکر ہو رہا ہے کہ اب کھانا نہیں. سبحان اللہ. اب کھانا بند کرنے کا فکر ہو رہا ہے. بس جلدی کرو جو کچھ کرنا. کیوں کہ اب 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، 17 گھنٹے کچھ. یار بڑی گرمی ہے، گرمی یار لگاؤ کون. میں نہیں پیتا بھائی پانی. سبحان اللہ. پی لیں گے پانی آپ. اگر سورج یہاں بھی آ رہی نہیں ہے. آپ تو آپ مومن کا بچہ بھی نہیں پیتا. 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ وہ کہتا میں تو نہیں پیتا پانی. حالانکہ اس کو کیا پتا، کیونکہ یہ حکیم علاج کر رہا ہے. سبحان اللہ. جڑ کٹ رہی ہے نا، جڑ کاٹی اللہ تعالیٰ نے. پیناڈول نہیں دی، جڑ کاٹ دی. سبحان اللہ. کیا جڑ کاٹی اللہ تعالیٰ نے؟ اگر یہ جڑ کٹ جائے ہماری تو ساری زندگی ہماری ایسے گزر سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ کیسی پیاری مثال اللہ پاک نے دی. سب تیری کی جڑ پہ میں نے ہاتھ رکھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بن گیا، بندر سے بالکل تو مسلمان بن گیا، جنت میں تیری سب انتظار کرنے لگی ہوئے تیری. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. کیا چیز تھی بھائی وہ روزے میں جو ایسا سب کچھ کر دیا اللہ نے. جو کیا کیا، کیا علاج کیا ہمارا. سبحان اللہ. وہ چیز جو ہمیں ہر چیز کی برائی کی طرف لے کے جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. سبحان اللہ. جو چیز ہمیں برائی کی طرف لے جاتی تھی، ہر گندا کام جو ہم سے کرواتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. اس کو پکڑا نہیں، ہم متقی بنے نہیں. وہ کیا چیز تھی جس کو اللہ نے پکڑا؟ وہ انسان کی خواہش نفسانی تھی. نفس کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے کھا، یہی تھا نا. اللہ نے لکھ دے روزہ میں نہیں کھاتا. کس کو پکڑا؟ خواہش کو. خواہش کہتی ہے یا یہ گندا کام کر لے. اللہ نے کہا روزے سے ہے. نہیں یا میں نہیں کرتا. دبا دی خواہش. سمجھا رہی بات؟ آدمی کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، خواہش کہتی ہے نہیں یار سو جا. اللہ نے خواہش کو دبا دیا. آدمی 20 پڑھ رہا ہے، 1 2 12 کسی کا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا وہی آدمی. کیوں کہ خواہش دبی، خواہش مٹی، انسان متقی بن گیا. نفس ذلیل ہوا، انسان ترقی پہنچی ایک دم. وہی چیزیں جو اس کے لیے مشکل تھیں، الحمدللہ. سب سے بڑی مشکل چیز تو یہ یار صبح سے لے کے شام تک کھاؤ نا. اور پھر یہ کا حکم بھی آیا کام بھی پورا کرنا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، کاروبار بھی چلنا ہے، ٹیکسی بھی کرنا ہے. بلکہ یہ کہ اسلام کے تو جنگیں بھی اسی میں ہوئی ہیں، روزوں کے ساتھ جنگ بدر. روکے گا نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کرے گا تو ضرور کرے گا، کیونکہ یہ تیرا سب کچھ تجھے روکنے والی چیز تیرا نفس تھا، اور تیرے نفس کا میں نے ڈنگ نکال دیا، اس کو کرتے ہیں بیکار.
اب تو بن گیا متقی. متقی سے جو چاہے کام کرے گا وہ نیکی کام کرتا رہے گا. روشی پڑھنا شروع ہو جائے گا, سنو کچھ کال کرنا شروع ہو جائے گا, قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا, کچھ نہیں تو سو ہی جائے گا روزے کے اندر الحمدللہ, ہے نا. اور گندے کام تو توجہ بھی ہوگی نا, کہتے نہیں یار روزہ میرا خراب ہو جائے گا, چھوڑو تھوڑی دن بند کر دو اس کو. کیا کیوں بھائی کیوں لگایا یار, بند کر یار, کیا حال دیکھ ایک دم اس کا سسٹم ہی چینج ہو گیا. کیا کہ اللہ نے ہمارے نفس کو دبا دیا. فرمائے اسی لیے میں تم پر اور ساری جتنی عوام قومیں آئی ہیں اس پہ یہ رمضان میں نے اس لیے فرض کیا تھا کہ ان کو میں نفس کو ان کے ختم کر کے پریکٹس کرا. میں تمہیں اس کی پریکٹس کرانا چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے ساری برائی کی چیز جو ہے تمہارا نفس ہے. چاہتے ہو تم برائی سے بچنا, چاہتے ہو تم بھی نمازی بننا, چاہتے ہو تم سب کچھ بننا, بن نہیں سکتے. کیوں کہ تمہارا نفس تمہیں نہیں بننے دیتا. تمہیں اب طریقہ یہ ہے کہ تم اب یہ کرو کہ کام تم نے یہ کرنا ہے, تم نے پریکٹس یہ کر کے جانی رمضان سے کہ تم نے اپنے نفس کو آگے نہیں آنے دینا. سبحان اللہ. نفس جو ہے سب سے خلیص چیز تو نفس سے انسان کی برباد کرتا ہے. سمجھے بات آئی. ابراہیم خاص رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بڑے اللہ کے ولی گزر رہے تھے, پہاڑ تھے, گزر رہے تھے, کسی کا باغ ہوگا انار کا, اتنے بڑے ولی اب, لیکن نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہے, یہ یاد کی. گزرے تھے, نظر جو پڑی تو نفس نے کہا کھا لینا انار کتنا میٹھا, اچھا ہوگا یار, توڑ لے. انہوں نے انار توڑ لیا. نہ پوچھا مالک سے نہ کچھ, وہ تو غلط بات, توڑ کے فٹافٹ نفس خوش کرنے کے لیے وہ توڑا, کاٹا, بڑا سوکھ نکلا, منہ میں جو رکھا بالکل کھٹا زہر. وہ کیا تھا یہ, وہ نفس والا انار تھا نا, اٹھا کے نہ پھینک دے زور سے. آگے جا رہے تھے شخص نظر آیا, مکھی چمٹی تھی اس کو, مکھی کاٹنے والی ہوتی ہے ڈنک مارتی, وہ چمٹی تھی مکھی, بیس شہد کی اس طرح مکھی ہوتی ہیں ایسے, ہر طرف چمٹی تھی اس کو, ڈنک ماری تھی. تو وہاں جو ہے تو وہ آدمی کہتا ہے السلام علیکم ابراہیم خواص, کیم چھو, کیسے ہیں آپ؟ کہتے بابا تو نے مجھے کیسے پہچان لیا, میں تو تجھے جانتا نہیں, اور آپ نے تو میرا نام بھی لے دیا. کہنے جواب دیا کہ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے پھر ہر چیز کو پہچان جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا فکر ہے. اتنا بڑا ہے انسان کہ آج ہم وہ کام شروع کر دیں جس سے اللہ کو ہم پہچان جائیں. سبحان اللہ, پھر رب کو پہچان جائیں, کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوگی آپ کے سامنے, پردے اٹھا دے گا اللہ خاطر. بہت چیز بڑی ہے انسان کی, لیکن نفس نے انسان کو کیا بنایا ہے, کھودا کتا کھدا بنایا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے جو تو نے کہی ہے خواص, وہ خواص کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کہ اگر یہ بات ہے تو نے میرا نام بھی لے دیا تو تیرا تو بڑا درجہ ہوگا, پھر تو بڑا اللہ کا ولی ہوگا. فوراً ہمارے ذہن میں یہ جاتی ہے کہ ولی جو ہے نا وہ بس وہ اسائج کی زندگی گزارے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہے, وہی سمجھتا ہے. حالانکہ ولایت کا معیار ہی نہیں ہے. تو پھر تیرا تو بڑا اونچا درجہ ہوگا. تو اتنا ایک آدمی کو تو پہچان گیا, اس مقام پہ تو پہنچا ہے, پھر تو دعا کیوں نہیں کرتا اللہ سے کہ مکھیاں تیرے سے الگ کر دے, دفاع کر دے تجھ سے. بڑا اونچی بات کی انہوں نے بھی. تو انہوں نے کہا اچھا, لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تو تیرا بہت اونچا مقام ہے خواص. سبحان اللہ, تیرا مقام تو میں جانتا ہوں بہت اونچا مقام ہے, مجھ سے بھی کہیں اونچا مقام ہے. پھر تو نے دعا کیوں نہیں کی کہ تو اپنے نفس کی حفاظت کر لے اور تجھے انار کی چوری نہ کرتا. سبحان اللہ, اللہ تو مجھ سے تو کہہ رہا ہے کہ مکھیوں کو اٹھا دے, اس کی دعا کیوں نہیں. لیکن سن, مکھیوں تو میرے جسم پہ ڈنک مار رہی ہیں نا, اور نفس تو تیرے جسم پہ ڈنک نہیں مارا. سبحان اللہ, تیرے جسم پہ ڈنک نہیں مارا, اس نے تیرے دل پہ ڈنک مارا ہے.
اور جسم کا ڈنک جو ہے نا وہ جسم ہوتا ہی رہتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے. لیکن جو دل پہ ڈنک لگ جائے نا کسی کا، ڈنک سمجھتے ہیں نا، جو دل پہ ڈنک لگ جائے نا تو وہ تو پھر جہنم کی آگ ٹھنڈا کرتی ہے اس کو. تو دعا تو کرے یا میں کروں بچنے کی؟ سبحان اللہ. نفس کہ برباد کیا نا تجھے نفس نے. پھر بھائی یہ نفس ہے جو اس چیز کے لیے برباد، نفس کو قید کرنے کے لیے، نفس کی ٹرک سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر چیز کو لینے کا سلیقہ سیکھیں، گزارنے کا سلیقہ نہیں رمضان. بس یہ صبح کھول لیا بعد رات شام کو کھا لیے، صبح جناب کھا لیا آرام سے، پھر رات کو پھر جناب کھا لیا. یہ تو روزہ نہیں ہوا. گیٹ لاجک کی روزہ دیا ہم اس لیے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو ایام معدودات فرمایا کہ چند دن کے مزے ہیں، اس کے بعد پھر تجھے فیلڈ میں چھوڑ دیا جائے گا. آج تم نے تیرے ہیلپ کی ہے، اب تمہیں خود اپنی محنت کرنی ہوگی اس پہ کہ اپنے نفس کو قابو کرے اگر تم متقی بننا چاہتا ہے. واحد یہ وجہ ہے کہ تو جو جتنے بھی احکامات خداوندی توڑتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تیرا نفس ہے جو تجھے برباد کرتا ہے. شیطان کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے ہم نے شیطان کو قید کر دی ہے. شیطان کے دوسرے کام ہے. اصل تجھے جہنم میں پہنچانے والی چیز جو تیرا نفس ہے. کیا ہے بزرگوں نے مثال دی ہے. حضرت یوسف السلام نے نفس کو کنٹرول کیا، عورت نے دعوت نفس دی، دل پھینکا، عورت نے دعوت گناہ دی، دل لبھایا، دروازے بند کیے. حسین و جمیل عورت، آپ بھی جوان، سبحان اللہ، دعوت دی اس نے برے کام کی، سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا؟ یوسف نے اپنے نفس کو قابو کیا، اپنی خواہش کو قابو کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ مصر کا تاج رکھ دیا. اور زلیخا نے اپنے نفس کو برباد کیا، اپنے نفس کو زلیخا نے برباد کیا، خواہشات کو ظاہر کیا، نفس کو پھینکا. اللہ سبحانہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، بڈھا بیمار اندھا کر کے اس کو مارا، رسوا ہو گئی، زمانے بدنام ہو گئی. آج کل قرآن میں قصہ جو اس کے آتے ہیں یہی بدنامی کے آتا ہے کہ اس نے ایک نبی کو بھگانے کی کوشش کی. فرق کتنا ہو گیا کہ اس نے نفس کو کنٹرول کیا تو نبی، لیکن مثالیں تو اللہ دیتا ہے نا اسے. نفس کو کنٹرول کیا تو تاج مصر کے سر پہ سجا دیا گیا. قصہ حسین قصہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو، یوسف السلام کے قصے بڑے پیار سے کہا ہے میرے پیارے محبوب میں تجھے ایک پیارا قصہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. اس طرح شروع کیا ہے قصہ. رب اپنے محبوب کو قصہ سنا رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں امت کے لیے بے انتہا بھلائیاں موجود ہیں کہ آج تم اپنے نفس کو قابو کرو گے، سبحان اللہ، تو جنت کے تاج تمہارے سروں پہ آ جائیں گے. آج زلیخا کی طرح اپنے نفس کو تم برباد کرو گے تو یاد کرو دنیا کے رس اور برباد ہو جاؤ. تو میرے بھائی یہ نفس کا جو ہے مہینہ جو ہے آپ اس کو سمجھیں کتنا قیمتی مہینہ ہے. پریکٹس یہی ہے ہماری. اسے آج کھانا پینا چھوڑتے ہیں نا اللہ کے حکم سے، تو کل بھی یہی کام جاری رکھے. رب وہی ہے، مالک وہی ہے جو آج کہہ رہے کل بھی وہی کہتا ہے. جو آج آپ کو کہہ رہا حی الصلاح الفلاح، کل بھی وہی بلا رہا ہوتا ہے آپ کو. کل رب بدل نہیں جائے گا، یہ 30 دن کے بعد بدل نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کہا ہے کہ پریکٹس کرا رہا ہے تاکہ تمہیں احساس دلا دوں کہ ہر چیز کی جڑ بربادی کی جو ہے وہ نفس ہے. اب میں نے جو زندگی گزارنی نفس کو قابو کر کے زندگی گزار. جب مجھے اللہ کے حکم سے روکے گا تو اس کو میں اس طرح کچل دوں گا، اس کو جس طرح یوسف السلام نے کچل دیا تھا. اس کو ہٹ بڑا کچھ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا میں کیسے یہ کام کروں، کبھی نہیں کروں گا، یہ نفس مجھے برباد کر رہا ہے. جیسے آپ کہنا نفس آپ کا پانی پی رہا ہے، کبھی نہیں پیوں گا. ذلیل کرنا چاہتا ہے مجھے، تو برباد کرنا چاہتا ہے، کہیں گے نا آپ، نفس کو کہیں گے آپ نے. تو کل بھی اسی بات کو، اسی ڈائلاگ کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چیز پسند نہیں کی، میں ایسی شکل بناؤں. یہ نفس ہے میرا جو مجھے محبوب کرا رہا ہے اس چیز کو. میں آخرت کی تیاری چھوڑ دوں،
وہ اعمال چھوڑ دوں، وہ اعمال کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں، یہ چھڑا رہا ہے، مجھے نفس کرا رہا ہے. جس طرح میں نے رمضان کے اندر روزہ رکھ کر اپنے نفس کو برباد کر کر متقی بن گیا، تو اسی طرح آج بھی اپنی زندگی پہ نفس سے انگلی رکھ کر، نفس کو پاؤں کے نیچے دبا کر میں متقی بن کر جنتوں کی سیر کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیں اب درود شریف پڑھیں، پھر ذکر کریں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ یاسین الحبیب الامین. اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا، ہدایت کے راستے کھول دے یا اللہ، جنت کے راستے کھول دے یا اللہ، جنت کے راستے کھول دے. جہنم کے راستے ہمیشہ کے لیے بند فرما دے. یا اللہ، ہمیں نفس سے لڑنا سکھا دے، نفس کو ذلیل کرنا سکھا دے، نفس کو قابو کرنا سکھا دے. یا اللہ، وہ وسائل و ذریعہ عطا فرما جس سے ہم نفس سے لڑ سکیں میرے مولا. یا اللہ، ہمیں متقی بندہ بنا دے. یا اللہ، ہمیں متقی انسان بنا دے، اپنے احکام پہ چلنے والا انسان بنا دے. یا اللہ، اپنے احکام پہ چلنے والا بس. یا اللہ، ہمیں نفس سے آزاد فرما دے. یا رحم الرحیم، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما، جو جو ہماری خواہشات ہیں ان کو پورا فرما. یا کریم، تو اپنے فضل کرم سے ہدایت کے راستے کھول دے. یا اللہ، ہم بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے والدین کو میرے مولا تو جنت الفردوس عطا فرما. جو حیات ہیں ان کو میرے مولا دائمی حیات سے اچھی نصیب فرما. اے میرے مولا، تو اپنے فضل کرم سے ہر چیز ہمارے مناسب اور ہماری مرضی کے مطابق ہمیں عطا فرما. رمضان ہمارے پہ آسان فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.